مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل سلسلہ رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کی 13ویں فصل کا بیان جاری ہے، اور آج کے سلسلے میں 13ویں فصل کا آخری شعر سننے کی، اس سے برکتیں پانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف کے مزید 7 اشعار باقی ہیں، اور اس کی 2 فصلیں مزید ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کے 13ویں فصل کے آخری شعر مجموعی طور پر 154 نمبر شعر میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں: فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یہ بہت ہی جامع شعر ہے، اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جود کا بھی بیان ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کا بھی بیان ہے۔ فَإِنَّ کا مطلب تو بے شک، من جودی کا آپ کے جود و کرم سے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جود کے بارے میں کہا گیا ہے: افادۃ ما ینبغی لا لعوض ولا لغرض، بغیر کسی عوض و غرض کے کسی کو فائدہ پہنچانا۔ تو بغیر کسی عوض اور غرض کے جو کسی کو نفع پہنچائے تو یہ جود کہلائے گا۔ دنیا، اس سے مراد عالم، ورلڈ، وَدَرَّتَهَا، درتن سے مراد بہت زیادہ مال، اور ایک قول یہ ہے کہ درہ سے مراد دنیا کی ضد۔ تو یہاں مراد یہ ہو سکتا ہے جمع بین المرأتین، یعنی 2 عورتوں کو جمع کرنا، تو مراد دنیا و آخرت کو جمع کرنا۔ لیکن یہاں پر شعر میں وَدَرَّتَهَا سے مراد آخرت لی جائے گی۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا، کہ بے شک آپ کے جود و سخاوت کا یہ دنیا اور آخرت ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ وَمِن علومک، اور آپ کے علوم میں سے،
آپ کے علموں میں سے علم اللوح والقلم، لوح و قلم بھی ہے۔ تو اس بابرکت اور انتہائی پیارے شعر کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہی خانے جود و کرم سے دنیا ہے، اور اس دنیا کی ضد یعنی آخرت۔ تو آخرت کا وجود، دنیا کا وجود آپ ہی کے خانے جود و کرم سے ہے، آپ ہی کی کرم کی بدولت ہے۔ تو گویا اس میں ایک طرح سے اس حدیث پاک کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ کنز الامال 32,022 نمبر پہ یہ حدیث پاک ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الارض، اور اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین کو پیدا نہ کرتا۔ تو دنیا اور آخرت، دنیا اور اس کی ضد، یہ دونوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانے جود و کرم سے، گویا ان کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 154 کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ اس سے پچھلے شعر کے مضمون میں جو پوشیدگی تھی اس کی تفسیر اس شعر میں بیان فرمائی گئی کہ مجھ جیسے تہی دست کی شفاعت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مشکل نہیں کہ دنیا اور اس کی ضد یا سوتن یعنی آخرت، جس کا دنیا کے ساتھ جمع ہونا محال ہے، یہ سب حضور کے خانے عطا کے ریزے ہیں۔ نہ حضور ہوتے نہ دنیا و آخرت کا وجود ہوتا، جیسا کہ کنز الامال کی حدیث پاک نمبر 32,022 سے ظاہر ہے۔ اور جود عربی زبان میں ایسی بخشش کو کہتے ہیں جو بلا عوض و غرض کسی پر کی جائے، اور دررتاً اس چیز کو کہتے ہیں جس کا اجتماع، جمع ہونا متعذر ہو، محال ہو یا بہت مشکل ہو۔ جیسے ایک خامد کے عقد میں دو عورتیں جمع ہوں تو سوتن کہلاتی، اسی طرح دنیا و آخرت ان کا اجتماع محال ہے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب آخرت اضر بدنیاہ، کہ جو آخرت کو محبوب رکھے تو یہ محبت اضر یعنی ضد دنیا ہے۔ ومن احب دنیاہ اضر باختی، اور جو دنیا کو محبوب رکھے تو یہ محبت دنیا ضد آخرت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوح و قلم کے علوم عطا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا نائب مطلق بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم میں سے لوح و قلم کچھ حصہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و عطا میں سے دنیا و آخرت کچھ حصہ ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول، اس کے صفحہ 79 پر 50واں عقیدہ جو نبوت سے متعلقہ عقائد میں سے ہے، بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے، یعنی آپ کے اختیار اور زیر حکم کر دیا گیا ہے، آپ کی اختیار میں دیا گیا۔ تو خدا کی جتنی مخلوق ہے، زمین، آسمان، عرش و کرسی، تمام مخلوقات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں جسے چاہیں عطا فرمائیں، جو چاہیں کریں اور جس سے جو چاہیں واپس لے لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے، اور جو اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ تمام آدمیوں کے آپ مالک ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اس میں فخر والی بات نہیں۔ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث پاک نمبر 6902 میں حضرت عائشہ مازینی سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور یہ شعر عرض کیا، یا مالک الناس ودیان العرب، کہ اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے جزا و سزا دینے والے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیان العرب اور مالک الناس کہنے پر حضرت عائشہ مازنی کو منع نہیں فرمایا۔ شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی فارسی کی شرح اشیۃ اللمعات جلد 4 صفحہ 315 پہ فرماتے ہیں وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلیفہ مطلق و نائب کل جناب اقدس است، می کنت و می دہد ہر چے خواہد باذن وے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مطلق اور نائب کل ہیں، جو چاہیں کرتے ہیں اور جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اور میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 287 پر ہے کہ حضور تمام ملک و ملکوت پر اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، جن کو رب عز و جل نے اپنے اسماء و صفات کے اسرار کا خلعت پہنایا اور ہر مفرد و مرکب میں تصرف کا اختیار دیا۔ دولہا بادشاہ کی شان دکھاتا ہے، اس کا حکم برات میں نافذ ہوتا ہے اور سب اس کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے کام چھوڑ کر اس کے کام میں لگے ہوتے ہیں۔ جس بات کو دولہا کا جی چاہے موجود کی جاتی ہے، چین میں ہوتا ہے، سب باراتی اس کی خدمت میں اور اس کے طفیل میں کھانا پاتے ہیں۔ یوں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم میں بادشاہ حقیقی کی شان دکھاتے ہیں۔ تمام جہاں میں ان کا حکم نافذ ہے، سب ان کے خدمتگار اور زیر فرمان ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی موجود کر دیتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کل یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، ہر ایک تو رضائے الہی کا طالب ہے اور مولا تعالی اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت بخاری شریف کی یہ حدیث پاک بھی بیان فرماتے ہیں، ما ارا ربک الا یساری فی ہواک۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں حضور کے رب کو دیکھتی ہوں کہ حضور کی خواہش میں شتابی فرماتا ہے، یعنی جو خواہش حضور فرماتے ہیں ان کا رب پوری فرما دیتا ہے۔ تمام جہاں حضور کے صدقے میں حضور کا دیا کھاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کا دینے والا اللہ ہے اور بانٹنے والا میں ہوں۔ تو یوں تشبیہ کامل ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلطنت الہی کے دولہا ٹھہرے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا
ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جود و عطا کو امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کیا ہی خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے کہ جس کو دنیا والے سورج کی ٹکی سمجھ رہے ہیں، منعم نعمتیں دینے والے کو کہتے ہیں، جس کو کرسِ مہر سمجھا ہے جہاں، اے منعمو، اے نعمتیں دینے والو، اے لوگوں میں خیراتیں کرنے والو، مال بانٹنے والو، جس کو یہ دنیا والے سورج کی ٹکی سمجھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھو وہ کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے خانے جود، یہ سورج میرے مصطفیٰ کے دسترخوان سخاوت، دسترخوان جود کا ایک نان سوختہ ہے، ایک جلا ہوا نان ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں، دسترخوان سجا ہے، جہاں چکن بریانی ہے، جہاں روسٹ کھانے پڑے ہیں، پھل ہیں، طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، وہیں پر ایک جلا ہوا نان بھی رکھا ہے۔ تو کھانے والوں کی توجہ جلے ہوئے نان کی طرف کتنی ہوگی، اور جو اشیاء وہاں روسٹڈ بروسٹڈ موجود ہیں ان کی طرف کتنی ہوگی۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ سورج تو جود مصطفیٰ، جود خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جلا ہوا نان ہے۔ تو جن کے دسترخوان کی شان یہ ہے کہ سورج اس کا جلا ہوا ایک نان ہے، اس دسترخوان کے شان کا عالم کیا ہوگا۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ محقق علی الاطلاق سیدی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ اللمات جلد 1 صفحہ 432 پہ فرماتے ہیں، تصرف و قدرت سلطنت وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ براں بود و ملک و ملکوت جن و انس و تمام عوالم بتقدیر و تصرف الہی عز و علا در حیطۂ قدرت و تصرف و بود۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصرف اور آپ کی قدرت اور سلطنت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور قدرت سے زیادہ تھی۔ ملکوت و ملک، جن و انسان اور سارے جہان اللہ تعالیٰ کے تابع کر دینے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرف اور قدرت کے احاطے میں تھے۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 154 کے پہلے حصے کے حوالے سے ہم نے کچھ سننے کی سعادت حاصل کی۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کو دوسرے مصرے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو شعر کے پہلے مصرے میں جود مصطفیٰ، دوسرے مصرے میں علوم مصطفیٰ کا بیان ہے۔ تو لوح و قلم یہ پیارے پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا ایک حصہ ہیں۔ تو آئیے ہم لوحوں کے بارے میں کچھ مفید معلومات حاصل کرنے کی سعادت پا لیتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ 376 پر فرماتے ہیں، ہوش سنبھالنے کے بعد تقریباً ہر مسلمان لوح محفوظ کا نام سن لیتا ہے، لیکن سب کو لوح محفوظ کے بارے میں معلومات بھی ہوں یہ ضروری نہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح محفوظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔
ترجمہ کنزول ایمان، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر قرطبی جلد 10 صفحہ 210 پر ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم ایک لوح میں لکھا گیا ہے جو شیاطین کی پہنچ سے دور اللہ عز و جل کے پاس محفوظ ہے۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلا موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان ہے۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ حضرت سیدنا مقاتل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب ہے۔ لوح محفوظ کس سے بنی ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کا قلم نور اور کتابت یعنی لکھائی بھی نور ہے۔ لوح محفوظ میں سب سے پہلے کیا لکھا گیا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان انبیاء کرام سے اولیاء عظام کو اللہ تبارک و تعالی علوم غیبیہ سے نوازتا ہے، بلکہ بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ لوح محفوظ کا علم ان کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں نے اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ لیا جیسے رائی کے چند دانے ملے ہوئے ہوں۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار صفحہ 15 پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد معظم نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں، کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو۔ اور حضرت مولانا جلال الدین روم علیہ رحمت اللہ القیوم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء از چے محفوظ است محفوظ از خطا، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہوتی ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتی ہے۔ تو جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کا یہ حال ہے کہ لوح محفوظ ان کے پیش نظر ہے، تو یہ شان ہے ان کی امت کے اولیاء کی، سلطان الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر علوم سے نوازا ہے کہ جس کا احاطہ زبان و قلم سے ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانے جود سے ہمیں بھی حصہ وافر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔